حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے کے 3 دن بعد میں اپنے گھر سے باہر نکلا۔ میں راستے میں جا رہا تھا تو میری ملاقات ایک شخص سے ہوئی اور میں نے ان سے پوچھا کہ تم نے اپنے باپ دادا کے دین کو ترک کر دیا؟ تو اس شخص نے مجھے جواب دیا، اے عمر، تم میری بات کرتے ہو؟ میں نے اگر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کو اگر قبول کر لیا ہے تو کیا تعجب ہے؟ ایک ایسے شخص نے اسلام قبول کیا ہے جسے سن کر تم تعجب کرو گے۔ کہا کہ کون ہے؟ انہوں نے کہا تمہارے بہن اور بہنوئی نے اسلام قبول کر لیا ہے، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب میں نے یہ سنا تو بڑا حیران ہوا اور میں فوراً اپنی بہن کے گھر گیا، اور جب میں دروازے پر پہنچا تو مجھے کچھ برمناہٹ محسوس ہوئی کچھ پڑھنے کی۔ میں سیدھا اندر گیا اور جا کر میں نے دیکھا کہ یہ تم کیا پڑھ رہے ہو؟ مجھے لاؤ، میرے پاس لاؤ۔ تو بہن نے کہا کہ اے عمر، ہم یہ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عمر نے جب اتنا سنا تو اپنے بہنوئی کو سر پکڑ کر مارا، اور اتنا مارا کہ ان کی خون بہنے لگا۔ جب بہن نے یہ دیکھا تو آپ فرماتے ہیں کہ میری بہن نے میرا سر پکڑ لیا اور کہا کہ اے عمر، ہم جانتے ہیں کہ یہ سب تمہاری منشا کے خلاف ہوا ہے، مگر جس دین کو ہم نے قبول کیا ہے، جس محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلامی کا پٹا ہم نے اپنے گلے میں ڈالا ہے، چاہے تم ہماری جان لے لو، چاہے ہمیں تم مار دو، مگر اب ہم اس دین سے واپس نہیں لوٹ سکتے۔ ہمیں اس سے بہت محبت ہے، بہت پیار ہے، ہمیں سچائی اسی میں نظر آتی ہے۔ جب اتنا سنا تو آپ فرماتے ہیں ذرا مجھے دکھاؤ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ تو حضرت آپ کی بہن کہتی ہیں کہ اے عمر، یہ وہ کتاب ہے کہ اسے ناپاک لوگ نہیں چھو سکتے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے غسل کیا اور غسل کرنے کے بعد وہ کتاب میرے ہاتھ میں دی، اور جیسے ہی میری نظر پڑی تو سب سے پہلی نظر میری بسم اللہ الرحمن الرحیم پر پڑھی، اور میں نے پڑھا، جب دیکھا تو فوراً کہا کہ یہ نام تو بڑے اچھے ہیں، اسی سے لوگ بھاگتے ہیں۔ اور پھر آیت میں نے بھی دیکھی، قرآن کی آیت بھی پڑھی، اور میں نے پوچھا کہ قریش اسی نام سے بھاگتے ہیں؟ تو کہا کہ ہاں اسی نام سے بھاگتے ہیں، مگر یہ نام بڑا پاکیزہ نام ہے۔ کہا کہ پھر مجھے بتاؤ کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہاں ہیں؟ تو میری بہن نے بتایا کہ وہ حضرت ارقم کے گھر پر تشریف فرما ہیں۔ میں فوراً گیا اور جب پہنچا تو لوگ جمع ہو گئے، دروازے پر دستک دی، لوگوں کا جھمگٹ ہو گیا، اور اندر سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ عمر ہیں۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عمر اگر نیک نیتی لے کر اگر آئے ہیں تو ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اگر وہ بد نیت لے کر آئے ہیں تو آج ہم ان کو قتل کیے بغیر نہیں چھوڑیں گے۔ دروازہ کھول دو۔ جیسے ہی دروازہ کھولا گیا میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس گیا، اور انہوں نے اپنی برکت والی چادر بچھاتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے عمر آؤ بیٹھو، کیا تمہارے ایمان لانے کا وقت نہیں آیا ہے؟ اتنا کہنا تھا کہ میں آپ کے قدموں میں بیٹھ گیا اور کلمہ شہادت پڑھا، اور کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد جب میں مسلمان ہو گیا، اپنے آقا پر جب ایمان لے آیا، تب میں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ ہم یقیناً حق پر ہیں، ہم ہی حق پر ہیں،
تو فرمایا پھر جب ہم حق پر ہیں تو پھر گھر میں تبلیغ کیسی، گھر میں عبادت کیسی؟ اب ہم گھر سے باہر نکلیں گے، ہم صفیں بنا کر نکلیں گے، ہم 2 صفیں بنائیں گے، ایک صف میں حضرت حمزہ تھے، دوسری صف میں تھا، اور ہم چلے اس طرح مسجد حرام کی طرف، اور اس میں داخل ہو گئے، اور ہم نے اس وقت کعبے میں جا کر، مسجد حرام میں جا کر اللہ رب العزت کی تکبیر و توصیف بلند کی۔ اور ایک بات اور میں آپ کو بتاؤں، جس وقت میں نے کلمہ پڑھا تھا، جس وقت میں مسلمان ہوا تھا، جیسے ہی میں نے کلمہ شہادت پڑھا تو جتنے لوگ اس گھر میں اندر تھے تو میرے ایمان لانے کی خوشی میں سب نے اس زور سے تکبیر بلند کی تھی کہ سارے مکے والوں نے اپنے کانوں سے سنا تھا، سارے مکے والوں نے سنا تھا۔ اور پھر جیسے ہی جب ہم گھر سے باہر نکلے اور ایک عام طور سے گھروں سے باہر نکل کر ہم دین کی تبلیغ کرنے لگے، اسی وقت میرا نام مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے لقب دیا کہ تم عمر نہیں، تم فاروق ہو۔ سبحان اللہ۔